علامہ ڈاکٹر ارشد علی بلوچ صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس اہم پریس کانفرنس کا جو موضوع ہے وہ ہے امت مسلمہ کو درپیش خطرات، پاکستان کا دفاع اور علماء کرام کا قومی کردار۔ ہمارے اس فورم مجلس اتحاد العلماء پاکستان ملتان کا مقصد بھی یہی ہے جو ہم آج کی اس پریس کانفرنس کے موضوع میں آپ کو متعارف کروایا گیا ہے۔ مجلس اتحاد العلماء ملتان ایک ایسا فکری، نظریاتی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو پاکستان خصوصاً ملتان میں دینی اور قومی شعور کو زندہ رکھنے، فرقہ واریت کے ناسور کو ختم کرنے، نوجوان نسل کو اسلامی اقدار اور حب الوطنی کے نظریے سے جوڑنے اور ریاستی اداروں کے وقار اور احترام کے دفاع کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ مجلس صرف ایک تنظیم نہیں بلکہ ایک فکری تحریک ہے جو ملتان بھر کے جید علماء کرام، روحانی پیشوا، مشائخ، ماہرین تعلیم اور مختلف مکاتب فکر کے جید علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر رہی ہے۔ مجلس اتحاد العلماء ملتان کے جو بنیادی اغراض و مقاصد ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ علماء اسلام کی رہنمائی میں قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنا اور اسلامی اصولوں کے مطابق اصلاح معاشرہ کے لیے جد و جہد کرنا، اتحاد بین المسلمین اور بین المسالک ہم آہنگی کا ماحول پیدا کرنا، تحمل، برداشت اور رواداری کی فضا کو ہر حال میں قائم رکھنا، اپنے اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے نہ صرف ایک دوسرے کے مسلک کو برداشت کرنا بلکہ ایک دوسرے کے مسالک کے اکابرین اور مسلک کا بھی ادب و احترام قائم کرنا، باہمی محبت، الفت، تحمل اور برداشت پیدا کرنا، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں سنت اور سادگی اور اسلامی تہذیب و تمدن اور مشرقی سخاوت و کلچر کو فروغ دینا، عقیدہ توحید الہی، عقیدہ عظمت انبیاء، عقیدہ ختم نبوت، مقام صحابہ و اہل بیت، شان اولیاء، مساجد، مدارس، دینی، تبلیغی اور اصلاحی مراکز کا تحفظ اور دفاع کرنا، بے ادبی، گستاخی وہ کسی بھی حوالے سے ہو اس کے خلاف ہمہ قسم کا پرزور احتجاج کرنا اور اداروں کی توجہ اس طرف مبذول کروانا اور ایسے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اداروں کے ساتھ مکمل معاونت کرنا، یہ بھی ہمارے مقاصد اور منشور کا ایک اہم حصہ ہے کہ وہ مسلکی انداز سے ہو، مذہبی انداز سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، کہیں بھی عدم برداشت کے رویے یا عدم مساوات کا ماحول پیدا ہوگا تو انشاءاللہ یہ فورم اس کی نشاندہی کرے گا اور افراتفری پیدا کرنے والوں کو بے نقاب کرے گا اور انتظامیہ اور قومی اداروں سے مل کر ان مجرموں کو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے جو علامہ ایاز الحق قاسمی صاحب نے نام آپ کے سامنے پیش کیے، ہم تمام اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس فورم کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک ہو کر، متفق ہو کر، اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انشاءاللہ اپنی بھرپور ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ اور آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں اور ایسے دور پہ کھڑے ہیں جہاں صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ فکری، اخلاقی، جغرافیائی اور عسکری سطح پر شدید آزمائش سے گزر رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے مابین حالیہ جنگ، فلسطین و یمن کی صورتحال،
عالمی قوتوں کی خاموشی یہ ظاہر کرتی ہے کہ امت مسلمہ کو ایک مرکزی فکری قیادت اور متحدہ نظریاتی صف کی اشد ضرورت ہے۔ تو اسی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس اتحاد العلماء ملتان اپنا قومی کردار ادا کرنے میں میدان عمل میں آئی ہے۔ ہم واضح الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ فورم اور ہم سب پاک فوج پاکستان کی بقا اور استحکام کے محافظ ہیں، اور ہر قیمت پر ہم اپنے اداروں کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنے قومی اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ حالیہ دنوں میں افواج پاکستان نے بھارت کو جو دندان شکن جواب دے کر پاکستان کی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اس پر مجلس اتحاد العلماء پاک فوج کو بلکہ پوری قوم کو ایک مرتبہ پھر بھرپور مبارکباد پیش کرتی ہے، اور یقین دلاتی ہے کہ ایسے حالات میں پوری قوم فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ اور ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہر اس سازش کو رد کرتے ہیں جو ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ قوم، علماء، طلباء، سول سوسائٹی کو قومی وحدت کے لیے فکری اور نظریاتی مہم چلائی جائے گی، اور عوامی شعور بیدار کیا جائے گا کہ ہماری ریاست کے وہ ادارے کہ جن کے بغیر ریاست کا قائم رہنا ممکن ہے، ان کے خلاف کوئی محاذ آرائی یا کسی قسم کی سازش ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور امت مسلمہ کی وحدت کے لیے ہمارا لاہ عمل یہ رہے گا کہ بین المسالک آہنگی کے فروغ کے لیے مجلس اتحاد العلماء مشاورتی، تربیتی، فکری نشستوں کا انعقاد کرے گی۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فکری قیادت کے ذریعے نوجوانوں کو انتہا پسندی سے بچانے کے لیے ہم سب اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اور علماء کرام کی اجتماعی اپیل ہے کہ ہم تمام اہل قلم، دانشور، علماء کرام اور ریاستی ذمہ داران سے اپیل کرتے ہیں کہ آئیے اس وطن کو فکری، نظریاتی، اخلاقی اور روحانی بنیادوں پر متحد کریں، فرقہ واریت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کریں اور حب الوطنی کے جذبے کو زندہ کریں۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ مجلس اتحاد العلماء ملتان آئندہ ہفتوں میں مختلف مقامات پر عشرہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کرے گی۔ اس چیز کو اچیو کریں، مائٹ بھی نعیم اقبال نعیم نے اگر کسی چیز کو 10 سال میں اچیو کیا ہے، اور نعیم اقبال نعیم اگر وہ چیزیں اپنے ینگ کسی بچے کو بتاتا ہے اور اپنے ایکسپیرینسز کہ یار یہ چیز ہم اتنے کم عرصے میں کر سکتے ہیں، تو وائی ناٹ، اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ چند سال پہلے تک جو ہے نا میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا اور اس نے آ کے مجھے کہا تھا کہ جی میں نے نعیم اقبال بننا ہے،